اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی ضروری پہلو پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کیسے کی جائے۔ اس حوالے سے حضرت بایزید بسطامی آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرا راستہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں گزارنا۔ دوسری چیز ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ پھر تیسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ دل میں کسی کے لیے بھی نفرت نہ رکھنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حرام کھانے سے کلیتاً اجتناب کرنا۔ پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے نئے کاموں سے اجتناب برتنا جو دین کے مجموعی مزاج کے خلاف ہوں۔ اب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں، لیکن ناپسندیدہ اور بے لذت کام جن کو آپ مکروہات کہتے ہیں، ان کو بالکل کہتے ہیں کہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ بے ضرر ہیں، ان کو بے ضرر خیال کرتے ہوئے ان سے وہ بالکل بھی بچتے نہیں ہیں۔ تو یہ بات ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ روح کی پاکیزگی تب ہی عطا ہوگی، تب ہی ملے گی جب ہم بے لذت کاموں کو چھوڑیں گے۔ بے لذت کام جب تک ہمارے اندر ہیں، جن کو آپ مکروہات کہتے ہیں، جب تک بے لذت کام ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوتے، ہماری روح مکمل طور پر پاک نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے تمام مذہبی فرائض کی ادائیگی کی شعوری کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ دنیاوی معاملات میں یا اپنے پیشہ ورانہ فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ راست بازی سے کام نہیں لیتے، وہ اپنی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، جس میں وہ جھوٹ، مکر و فریب، خیانت سے اپنا دامن داغدار کرتے ہیں اور اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اپنے نفس کی، اپنے احوال کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ایسے کام ہیں کہ جو مکروہات میں آتے ہیں، ایسے بے لذت کام جن کو آپ مکروہ جانتے ہیں، ان سے بھی بچنا ہے۔ جب تک ہم ان سے نہیں بچیں گے تب تک ہمارے اندر روح کی مکمل پاکیزگی نہیں آ سکتی۔ پھر کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیکھے نہیں جا سکتے، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو دیکھے نہیں جا سکتے۔ ایسے گناہوں کی مغفرت کسی صلہ کی تمنا کیے بغیر سماجی فلاح و بہبود اور بھلائی کے کام کرنے سے ممکن ہوتی ہے۔ یہ امور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں کہ وہ ان کے کام دیکھتے ہوئے ان کے مخفی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کے دل سے ان قدورتوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس بندے کے اندر 3 طرح کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، سمندروں کی طرح وسعت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ سورج کی طرح سخی ہو جاتا ہے، وہ زمین کی مانند عز و نیاز کا پیکر بن جاتا ہے۔
اگر زمین پر کوئی کافر چل رہا ہے، زمین پر کوئی مشرک چل رہا ہے، زمین پر کوئی بریلوی چل رہا ہے، کوئی سنی چل رہا ہے، کوئی شیعہ چل رہا ہے، جو بھی زمین پر چل رہا ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تنگ نہیں کرتی۔ تو انسان تب روح کی پاکیزگی حاصل کرتا ہے جب اس کے اندر اس طرح کی عجز و انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے احوال پر کرم فرمائے اور ہمارے احوال کی اصلاح میں ہماری مدد فرمائے، اور ہماری روحانی تربیت اور ترقی میں بھی ہم پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔